ایک حدیث میں آتا ہے لا تظہر الشماتۃ لاخیک، کسی میں کوئی عیب ہونا تو اس کے عیب کو دیکھ کے خوش مت ہو، خوش مت ہو. مذاق اڑاتے ہیں نا جیسے بھپتیاں کستے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہے، اس کو تو دیکھنا نہیں آتا، یہ تو ہکلاتا ہے، یہ تو نظر نہیں آتا اس کو، یا یہ موٹا ہے بہت زیادہ. بعض لوگ فطرتاً موٹے ہوتے ہیں، وہ بیچارے ڈائٹنگ کرتے ہیں پھر بھی وزن بہت زیادہ ہے. اب لوگ جہاں بیٹھتے ہیں لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، ذہنی. اور ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں، وہ ذہنی مریض بن جائے گا. کوئی بہت دبلا ہے تو ہر وقت اس کو دبلا وہ کہہ کے نا وہ کیا بن جاتا ہے، ذہنی مریض بن جاتا ہے. یہ بہت کڑوے جملے ہیں، ان کو زبان سے نکالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. آپ اگر کسی کو کہہ رہے ہو نا ایسے مذاق، آپ سمجھتے ہو صرف میں اکیلا ہوں، دن بھر 10 لوگوں سے وہ یہی چیز سنتے سنتے ذہنی مریض بن جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے لوگوں کو، پاگل ہو گئے، وہ بالکل دماغی توازن خراب ہو گیا. تو بہت ہاں آپ کی بہت زیادہ بے تکلفی ہے کسی سے، آپ کو پتہ ہے یہ میرے مذاق سے پریشان نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا، تو ایسی بے تکلفی اگر کسی سے ہے تو ایک الگ بات ہے. دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ساتھ رہتے تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے ملنے کے لیے، تو ہم حضرت فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم دونوں میں کچھ ناراضی ہوئی ہے، تو وہ گھر سے بولو نا بھائی چلے گئے. تو ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں کا سسر جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں وہ کس قسم کے چل رہے ہیں؟ بیٹی سب سے پہلے تو چھوٹی سی بات کو کیا کرے گی، 10 گنا بڑھا کے بتائے گی. ہر گھر میں چھوٹی موٹی ناراضی ہوتی ہے، چلتا ہے. یہ نہیں کہ فوراً ابا کو فون کر دو. لڑکیاں کیا کرتی ہیں، شادی کے بعد شوہر نے ذرا سی کوئی اوپر نیچے بات ہوئی فوراً ابا کو فون ملایا، اور ابا وہاں تپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، بندوق لے کے رخصتی کر کے وہ انتظار کروں ذرا فون آئے میں ٹھا کر کے گولی ماروں. یعنی ایک کچھ ایسا ہی کچھ بن رہا ہوتا ہے. تو ادھر فوراً ذرا سا پھڈا ہوا، اس نے اٹھا کے کوئی پلیٹیں ولیٹیں توڑ دیں، کوئی بیلن ویلن اٹھا کے اس نے مار دیا. تو باؤ ایک دم پھڈا شروع. بھائی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، یہ ذرا سمجھ لیں آپ کی، ابھی دولہا میاں جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو فوراً بیگم نے کیا کیا، فون ملایا اور ایسے رو رو کے دکھڑے سنائے. ادھر ساس بھی فارم میں اور سسر، ان کو اپنا زمانہ یاد آ گیا ہیں بھائی. اور پھر وہ داماد کو فون کر کے سناتے ہیں وہی تو بھی ہم آ رہے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی. یہ کہتے ہیں آؤ آ کے دیکھو ذرا، آ جاؤ، ہم نے بھی آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں. ذرا سی بات ہوتی اور جاہلوں کی طرح، ارے بھائی ہوتا ہے یار، سب چلتا ہے سب گھروں میں، انسان ہے تو لڑیں گے نا آپس میں. آپ لوگ کا نہیں مائی سے پٹا ہو جاتا ہے یہاں پہ. انہوں نے ڈانٹ لگائی، زیادہ لگا دی، آپ کو غصہ آ گیا تھوڑا سا، آپ نے کہا یار نہیں بھائی ذرا ہاتھ ہلکا رکھو. اب یہ تھوڑی کہ اعتکاف چھوڑ کے بھاگ جاؤ یا نیم بھائی کو اٹھا کے مزے سے باہر کر دو. چلتا ہے بھائی، جب اجتماعیت ہوتی ہے تو اونچ نیچ ہوتی ہے. اتنا نازک مزاج بننا، بالکل چھوئی موئی بن کے رہنا، ایسا آدمی دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. سب سیٹ ہے، سب چلتا ہے، سب چلتا ہے. کو بہت زیادہ جب تک خطرناک حد تک معاملہ نہ پہنچ چلے گئے تو نبی نے یہ نہیں کہا میری بیٹی سے کون ہوتا ہے یہ ناراض ہونے والے، میں نے اپنی بیٹی دے کے اتنی عزت دی، پیغمبر کی بیٹی سے نکاح کیا اور یہ ہو رہا ہے گھر میں. کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تلاش کیا، پتہ چلا جی مسجد نبوی میں مٹی میں سو رہے تھے. تو آپ نے جا کے محبت سے فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی والے. کیا فرمایا؟ یا ابا، مٹی والے. تو بظاہر تو یہ لفظ توہین کا ہے، بظاہر کہ مٹی، بھائی کسی کو مٹی والا کہنا عرب اس کو برا سمجھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں کہا تو حضرت علی اپنی کنیت ابو تراب پر فخر کرتے تھے. ہمیشہ کیا چاہتے تھے، مجھے کیا کہا جائے، ابو تراب، مٹی والا. تو کسی سے تعلق ہو وہاں بھی دیکھیں نبی نے محبت کا اظہار کیا. یہ نہیں کہ جا کے جیسے آج کل ہوتا ہے داماد کا گریبان پکڑے کھڑا کیا اس کو، بتابے کیا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. تو بھائی بس چھوڑو، جو بھی مسئلہ ہے ہوگا، آپس کا گھریلو مسئلہ ہے، چلتا ہے یار. اپنا یاد کرو، خود بھی تو بڑے بڑے مسئلے تم نے کھڑے کیے تھے. یہ تو اب بچے بڑے ہو گئے. میاں بیوی کے پڈے اس وقت ختم ہوتے ہیں جب بچے بڑے ہو جائیں. جب تک بچے ہیں نہیں تو تباہی والی لڑائیاں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو بھی لڑائیاں. جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں پھر یہ تباہی کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. تو اس وقت تک برداشت کر لیا کرو. تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی
یہ جو نبی نے فرمایا نا ابو تراب، یہ بظاہر توہین کا جملہ ہے، مگر یہ کیا ہے؟ محبت ہے، مزاح ہے. تو حضرت علی اس پہ فخر کیا کرتے تھے. تو کسی کا گہرا تعلق ہو، وہ کوئی ایسی بات کہہ دے، وہ بری نہیں لگتی انسان کو. لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیں، وہ جو میں قصہ سناتا ہوں نا، ایک بڑا باریک سا طالب علم تھا، تنکے کے دو طرف میں نے کہا بٹن لگاؤ اور باڈی بلڈنگ کیا کرو. تو میں نے طلبہ کو کہا ہوا تھا یہ مذاق صرف مجھے کرنے کی اجازت ہے، آپ لوگوں کو اجازت نہیں. اور اس کو میں نے کہا ہوا تھا کوئی اگر تم سے اس قسم کا مذاق کرے تو مجھے بتانا، کیونکہ استاذ کی اس قسم کی باتیں طالب علم ہنس کے سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. لیکن وہی جب طالب علم کرے گا تو ان کو غصہ آتا ہے کہ تو کیوں مجھے کہہ رہا ہے دبلا، ایک چماٹ لگاؤں گا نا پتہ چلے گا کہ میں وہ پھر یہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں الحمدللہ، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا دبلا ہونا اس کے لیے کیا بن جائے، وہ غم سے اور دبلا ہونا شروع ہو جائے. بعض لوگ نا چھیڑ چھیڑ کے اور تپاتے ہیں. وہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک بوڑھے آدمی گئے علاج کے لیے. حکیم صاحب نے کہا مجھے یہ بیماری، مجھے یہ بیماری. اس بوڑھے آدمی نے کہا مجھے یہ بیماری، مجھے یہ بیماری. تو حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. پھر اس بوڑھے آدمی نے کہا بھائی میں کھانستا بھی ہوں، مجھے کمر میں بھی تکلیف ہے. حکیم صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا. اب ہر بات میں بڑھاپا بڑھاپا، تو بوڑھے آدمی کو غصہ آ گیا. بولے کیا یار کوئی علاج کرو، دوا دو، ہر بات میں بڑھاپا بڑھاپا. تو جب غصہ آیا نا، حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. اب بتاؤ وہ بیچارہ کہاں جائے گا وہ کہاں جائے گا بیچارہ. تو طنز کرنا، مذاق اڑانا. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. تانے نہ دیا کرو. تانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا کوئی عیب ہے، آپ اصلاح کی نیت سے اس کو بتائیں. اس کو چڑھانے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے اگر بتائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ تانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. کیسی پیاری حدیث ہے. آئینہ بھی آپ کو آپ کا عیب دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ لیکن طنز کرتا ہے. کہیں آئینہ جو ہے نا جب آپ نے سامنے رکھا تو آپ کے چہرے پہ کوئی داغ دھبا ہوگا دکھا دے گا وہ، لیکن ہنسے گا نہیں آپ کے اوپر. بولے گا دیکھ رہا ہے یہ تو تیری شکل ہے، دیکھ بتا چڑیل جیسا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے، شیطان جیسا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے، ایسے کہتا ہے وہ. تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ نمبر ایک، جب آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کا عیب دکھائے گا، نہیں رکھیں گے تو عیب نہیں دکھائے گا. کیا مطلب؟ ایک آدمی چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری اصلاح کی جائے یا مجھے کوئی عیب بتایا جائے، پھر بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تو اس کا مطلب آپ آئینہ نہیں ہو. آپ کو اس کو چھیڑنے کا شوق ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، باپ اپنی اولاد کو سمجھائے، شوہر بیوی کو سمجھائے تو ایک الگ بات ہے. ایک اجنبی آدمی کو جا کے بلا وجہ، نہ آپ کا اس سے لینا نہ دینا، اس کو بلا وجہ جا کے ٹوک رہے ہو کہ بھائی تو ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے، تو یہ کیوں کر رہا ہے، تو وہ کیوں کر رہا ہے، تو اس سے فائدے کے بجائے کیا ہوگا؟ نقصان. تو آئینہ کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ جب سامنے رکھا جاتا ہے تو عیب بتائے گا، ہٹا لو گے تو عیب نہیں بتائے گا. دوسری بات یہ کہ آئینہ اتنا ہی عیب بتاتا ہے جتنا آپ میں ہے. ایک پھنسی ہے تو چار نہیں دکھائے گا، لیکن جو تانا دینے والا ہے وہ آپ کے چھوٹے سے عیب کو بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا. اگر آپ میں ایک گناہ ہوگا نا، وہ ایسا بڑھائے گا کہ جیسے آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے برا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو اس لیے نبی نے فرمایا مومن مومن کے لیے کیا بنے؟ آئینہ بنے، طنز نہ کرے. تو ولا تنابزوا بالالقاب، اور فرمایا برے لقب سے ایک دوسرے کو یاد نہ کیا کرو. برے نام رکھنا، ٹھگنو، موٹو، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور وہ نام سے ہی بیچارہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو جاتا ہے. تو اگر ایک آدمی کو وہ نام پسند نہیں ہے تو اس کو اسی نام سے پکارا جائے جو نام اس کو پسند ہے. عزت ہے اس میں انسان کی، جس نام جو اس کا نام ہے بھائی اس سے پکارا جائے اس کو. تو ولا تنابزوا، ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا، ابھی بھی شاید کبھی بیان، اس کا نام، وہ سفید چٹا گورا تھا، اس کا نام لڑکوں نے کہا تھا ملائی. وہ بڑا ہو گیا، میرے خیال ہے بچے بھی ہو گئے، مگر وہ ابھی بھی ملائی ہے. اب بتاؤ یار، کوئی انسانیت ہے؟ تو پوری زندگی کے لیے